یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس خطبہ جمعہ کو سننے سے آپ کا ایمان بڑھے گا۔ تو دھیان سے سنیے اور اپنا دل کو سکون پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. حاضرین جمعہ، معزز و مکرم علماء اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، خواتین اعظام پردہ نشین میرے ماں اور بہنیں، اور ہم نشین نوجوانوں اور ہمارے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیے اور یوں ہی بیکار اور بے راہ بھٹکتے ہوئے نہیں لے جائیں۔ ہر انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارا اگر رب کوئی ہے تو اللہ رب العالمین، اور اس
رب العالمین اگر کسی انسان کو ہدایت دے دے تو پوری کائنات مل کر اس بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس رب العالمین نے اگر کسی کو گمراہ کر دے تو پوری کائنات اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی ہدایت کے راستے پر لانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، جن پر درود و سلام علیہ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و سامعین اعظام، آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ انسان اتنا ہی بے پرواہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان اتنا بے پرواہ کیوں ہوتا ہے جس کی دولت اور جس کی جائیداد ایمان ہے، مگر انسان اتنا سستا کیوں ہوتا ہے جس کے سب سے سستا سامان اس کا دل ہے، اور اسی سستے سامان میں ہم آپ شامل ہیں جسے ہم آپ لڑکے کا دل کہتے ہیں، یعنی کہ مردوں کا دل۔ آج ہمارا معاشرہ کو کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا اصول اختیار کیا جائے کہ ہمارے ایمان کا راستہ اختیار کیا جائے؟ اگر ہم اسی کو جانیں گے اور پہچانیں گے تو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، اور جس دن ہم کتاب اللہ کو اچھے سے پکڑ لیں گے، سنت رسول پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہمارا دل بھی مضبوط ہوگا اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوں گے۔ انسانوں تو اتنی غفلت میں کیوں ہو جس کے بنا پر تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مثالیں دیے ہیں، اور اس قرآن کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحت ہے۔ کیا معذرہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں؟ کون سا راستہ ہے جو ہمیں اور آپ کو قرآن کے راستے سے روکتا ہے؟ اور کون سا گڑا ہے جو ہمارا آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پہننے سے روکتا ہے؟ اگر وہ کوئی راستہ ہے تو ہمارے اور آپ کے من کا راستہ ہے، اگر وہ کوئی برائی کا راستہ ہے تو ہمارے دل کی خواہشات کا راستہ ہے، اگر وہ کوئی برائی ہے تو ہمارے نفسانی خواہشات کی برائی ہے۔ آپ دنیا کو یہ نہ جانو کہ دنیا آپ کو اچھا سمجھتے، بلکہ آپ اپنے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو آج آپ کے ساتھ ہے، جب وہ انسان جو آپ کے پاس سے چلے جائیں گے تو آپ ان کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے۔ بس اوقات انسان ایسے ایسے اعمال تو کرتے ہیں مگر ان کے اعمال کو کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اور بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں جسے اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو بشرطے کہ اس کی وجہ ہے کہ اس کی بدنصیبی یا خوش نصیبی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے قرآن کو دیکھتے ہیں، جو قرآن ہم اور آپ کو جو ہمارے آنکھوں کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، جو ہمارے آنکھوں میں ایک حجاب ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے، اس پہاڑ کو ہٹانا ہوگا، اور وہ پہاڑ کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
کسی سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر ذرا سوچو یہ دنیا کیسی ہے، اے عبداللہ بن عمر ذرا بتاؤ یہ دنیا کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی جواب دے کر فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے میرے بھائیو، دنیا تو ایک مسافر کے جیسا ہے، دنیا تو ایک اجنبی کے جیسا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو جاننا اور پہچاننا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ گھر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں کاروبار میں بزی رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی جس دنیا کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارا کو کھلونا بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں دیکھیے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان دنیا کو اپنی مال سمجھتا ہے، ایک انسان دنیا کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے، بلکہ وہ انسان کہتا ہے کہ یہ میری مال ہے، میری دولت، میری جائیداد ہے، مگر مال کہتا میں تمہارا کوئی نہیں ہوں۔ مال تو وہ کہتا جو تم نے کھایا وہی تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں ڈالو پھیرا کے وہی تمہارا ہے، مگر جب تمہارے آنکھیں بند ہو جائے گی، تمہارے سانسیں چلنا بند ہو جائے گی، پھر مال تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہی کام آئے گا جو تم نے اللہ کے راہ میں ڈالو خیرات کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے اور فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ زمانہ اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو اپنے یعنی اپنے دنیا سمجھ کر بیٹھے گی، اور وہ زمانہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ زمانہ کوئی دور کا زمانہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انکار نہیں کر سکتا ہے اور قرآن کے وعدے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب۔ اے لوگوں، یہ دنیا تو ایک کھیل و تماشا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، تم جس دین کو اور جس دنیا کو اپنا سمجھتے ہو تمہیں وہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، گویا کہ ہر نفس موت کو مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر نفس کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والے کہ سوائے اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی باقی رہیں گے اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، ہم بار بار سنتے بھی اور جانتے بھی اور قرآن کو پڑھتے بھی، قرآن ہم سے وعدہ کرتا، قرآن ہم سے امانت دیتا ہے کہ یہ آپ کی دنیا کی جو زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ جو آپ دنیا میں رہتے ہیں آپ اس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں بہت سارے مثالیں دوں گا، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ہارون رشید آپ لوگ بہت بار سنے ہوں۔ ہارون رشید نے اپنے غلام کو چھڑی دیا اور وہ چھڑی دے کر انہوں نے یہ بتایا کہ تمہیں جب تمہارے سامنے تم سے بڑا بیوقوف مل جائے تو اسے دے دینا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو بیوقوف کہتا بھی نہیں اور کوئی انسان اپنے آپ کو ہوشیار کہتا نہیں، وہی انسان کہتا ہے جو اپنے آپ کو تکبر کرتا، غرور رکھتا، گھمنڈ رکھتا ہے۔ اور ہارون رشید کے غلام نے وہ چھڑی کو لیے اور لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد انہیں یہ معلوم چلا کہ ان کے جو آقا ہارون رشید ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہارون رشید اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اسی چھڑی کو لے کر اپنے آقا کے دربار میں آتے اور کہتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ آپ کا سفر آج کا کہاں کا ہے، ذرا بتائیے کہ آج آپ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ تو اس کے غلام نے کہا آپ جہاں جا رہے
آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے آپ 1 مہینہ کا فوج تیاری بھیجے کہ نہیں، آپ اس کے لیے کھانا کا بندوبست بھیجے کہ نہیں. یعنی جس طریقے سے دنیا کے معمول کے اعتبار سے کہیں جاتا تھا تو 1 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے تھے. جس طریقے سے آپ یہاں سے گاؤں جاتے تھے شاپنگ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس دنیا سے اس سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کون سی تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کیا ہوں، بلکہ جس دن ہمارے آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن ہمیں یہاں سے اٹھا لے جائیں گے. تو ان کے غلام نے وہ چھڑی کو ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ مجھے اگر کوئی سب سے بڑا بیوقوف ملا ہے تو آپ ہی ہو. اور یہ چھڑی لے کر وہ بادشاہ رونے لگا اور انہیں پتا چلا کہ سچ میں سب سے بڑا بیوقوف اور کیوں ہوں، کیونکہ میں نے دنیا کے تمام تر آشائشوں کو، محلوں کو اور تاجوں وغیرہ کو میں نے تو کمایا اور اپنے آنکھوں کے سامنے سجایا، مگر اپنی آخرت کی زندگی کو میں نے سجایا نہیں. آئیے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنیے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ دنیا کی مثال آپ کے نظر میں کیسی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا ایسی ہے جیسے کہ ایک دروازہ جس کے ایک گھر جس کے 2 دروازہ، اور وہ انسان وہاں سے داخل ہوتا اور یہاں سے نکل جاتا ہے. یعنی وہ انسان کو اس پیچھے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا آگے جانے کا راستہ ہے. اس کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انسان کی ایسی ہی حقیقت ہے جو اپنے اعلیٰ اولاد کے لیے ہم کماتے ہیں اور صرف آگے کو دیکھتے اور پیچھے کو نہیں دیکھتے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اولاد بھوکے رہ جائیں گے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں لوگ غریب سمجھیں گے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے. میرے بھائیو آپ کو اتنا ہی مل کر رہے گی جتنا آپ کے نصیب میں. آپ پوری دنیا کے جائیداد کو کمانا چاہو گے مگر آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ کمانے نکلتے تو کوئی روڈ پہ انتقال کر جاتے، کوئی اسٹیشن میں انتقال کر جاتے، کوئی جنگلوں میں انتقال کر جاتے، کوئی سمندر میں انتقال کر جاتے. کسی کو اپنی حقیقی زندگی کا مقصد معلوم نہیں کہ کس کی موت کہاں پر آئے گی. ہمیں آپ کو جاننا اور پہچاننے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کو دیکھنا ہوگا، اور اسی کو دیکھنے کے لیے ہمارے اپنے اعمال کو انجام دینا ہوگا. کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے میرے بھائیو جو آپ اچھے اعمال کرتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی دنیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. دنیا کے اندر آپ کے ذرے کے برابر بھی عمل کیوں نہ ہوگا وہ بھی آپ کے کام آئیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو تو آپ دنیا کے تمام ترسائدات کو کما لیں گے. آپ کے کتنے بھی اچھے اعمال ہو چاہے نماز پڑھو چاہے روزہ رکھو چاہے حج کرو، یعنی دنیا کے تمام شائز کو چھوڑ کر اللہ کے عبادت میں گزارے مگر اللہ کے ساتھ اگر شریک کیا تو پھر آپ کی اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے. آئیے ہم دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمران بن زید بن اکرم بن غفار بن زنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زنانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ان کے چاچا جان یا ان کے پھپھوڑا جان بھائی تھے. بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے. وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک میمنہ نے ایک بکری کا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، ایک بکری کا بچہ جس کا کان کٹا ہوا تھا اور اس کے باوجود مری ہوئی تھی، ایک مردار بکری کا بچہ اور اس کا کان بھی کٹا اور مری بھی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو جو مردار ہے اس کو 1 درہم میں خریدے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم تو دور کے بعد اسے کوئی فری میں بھی نہیں لے گا. اسے اگر آپ ان لوگوں کا تر مفت میں بانٹا جائے تو بھی اسے کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کوئی نہیں لیں گے. ایک تو اس کے کان کٹا ہوا ہے، دوسرا وہ مردار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا میں اس سے بھی ذلیل ہے، اس سے بھی ذلیل و خوار ہے، اور اسی دنیا کے پیچھے ہم لوگ آپ پڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کو ماننے والے، دنیا سے محبت کرنے والوں، اور اس دنیا کو اپنے آپ کو حق جاننے والوں کو اس حدیث کو بھی سن لو۔ جو لوگ اس دنیا میں جائیداد کو اپنا جائیداد سمجھتا ہے، جو لوگ اس دنیا کو اپنی ابدی دنیا سمجھتا ہے، جو لوگ اس دنیا کو ہمیشہ دنیا سمجھتا ہے، اس کے لیے حدیث انتہائی ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو اپنے آگے کو چلتا ہے اور اپنے آگے کے اعمال کو بڑھاتا نہیں، وہ انسان جو پیچھے کو چلتا ہے اپنے پیچھے کے اعمال کو بڑھاتا نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سی بات ہے جو انسان آگے کو جائے گا اور اپنے اعمال کو آگے بڑھائے گا، اور پیچھے کو جائے گا اپنے اعمال کو پیچھے بھی بڑھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آگے سے مراد وہ انسان جو کھاتا ہے، جو پہنتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ حلال طریقے سے گزارتا ہے، اور پیچھے سے مراد ان کی زندگی ان تمام حرام چیزیں جس میں اس کو معلوم ہے کہ ہمارا فلاں کام حرام ہے، تو گویا کہ انسان اگر پیچھے جائے تو پیچھے کے اعمال ان کو جو حرام ہے اور ان کے لیے گناہ، اور انسان اگر آگے جائے تو ان کے آگے کا کام اور آگے کا اعمال حلال ہے، بشرطے کہ اس پر وہ جانے اور پرکھ کے کہ ہم اس کو نظر انداز تو نہیں کرتے۔ واجب سامعین کرام، اگر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے حقیقت کو جاننا ہے تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے جائیداد کو کما لیں اور آخرت کے جائیداد کو چھوڑ دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اس دنیا کو ہی مغل سمجھیں اور اس دنیا کو بھول جائیں، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اس دنیا کو ہر چیز سمجھ کر بیٹھ جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے اولاد کے لیے دنیا کو اپنے حقیقی دنیا سمجھ جائیں، بلکہ یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک مچھی کے پر کے برابر نہیں، بلکہ یہ دنیا تو ہمارے لیے مکھی کے پر کے برابر نہیں، کیونکہ کسی انسان کو کسی کو سانس کا کوئی گارنٹی نہیں، کسی انسان کو کسی کو موت کا کوئی گارنٹی نہیں، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کہاں پر آئے گی، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کس وقت آئے گی اور کس موقع پر آئے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں آپ کو جاننا ہے، اور اسی کو جاننے کے لیے ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو اس طرح سنوارتا ہے جس طرح کہ ایک کھیتی کو سنوارنے والا سنوارتا ہے، اور اس کے مثال یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو یہ سمجھے کہ جس طریقے سے دنیا میں آیا اور آنے کے بعد کوئی انسان دنیا میں آنے کے بعد مولودہ بولے نہیں بن جاتے، کوئی انسان آنے کے بعد بڑا نہیں ہو جاتے، کوئی انسان آنے کے بعد دنیا کے ہر چیز سے نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کی مثال تو ایسے جیسے کہ کھیتی کی مثال ہے۔ ایک کسان اپنے کھیتی کو ہرا بھرا کرتے ہیں، ایک کسان اپنے کھیتی کو بناتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ کھیتی ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے بارش سے وہ ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ کاٹنے کا وقت آتا ہے، جب اسے نکالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ان پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، ان کے سامان، ان کے جائیداد اور ان کی کھیتی تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے جو مالک ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارش سے بھی ملا، کچھ اپنے جائیداد سے ملا، کچھ اپنے محنت سے ملا، اور اس پھل کو ہم کاٹنے کے بعد فلاں فلاں منصوبہ بنائے تھے اور فلاں فلاں ہمارا منصوبہ تھا، اس کو پورا کرنا تھا، کوئی قرضدار تھا اس کو قرض کو دینا تھا، کوئی مہمان آنے والے اس کو اچھے سے خریداری کرنا تھا، مگر ہمارا یہی سے معاذرہ ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ایک ایسا مثال اختیار کرتا ہے گویا کہ ایک سمندر میں اپنے انگلی کو ڈالتا ہے، اور اپنے انگلی کو ڈالنے کے بعد اپنے انگلی میں جتنا پانی آتا ہے اس پانی کو اپنے حقیقی سمجھے، چاہے وہ عارضی سمجھے، اس کی حقیقی دنیا کی زندگی اتنی ہے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس دنیا میں آتے اور آنے کے بعد
وہ اپنے ماں کو دیکھتا ہے، اپنے کسی بہن کو دیکھتا ہے، کسی خواتین کو دیکھتا ہے. اور ہم آپ بھی غور کریں اس حدیث پر. ہم اپنے کسی ماں کو دیکھتے ہیں، اس ماں کے پیٹ میں اتفاق سے جو بچہ ہوتا ہے، اور آج کے ڈاکٹر کے زمانے کے اعتبار سے اسے پتہ بھی چل جاتا ہے. اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس ماں کے پیٹ میں جو 2 بچے ہیں، اور وہ دونوں بچے آپس میں سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی یہیں تک ہے. کوئی سوال کرتا ہے نہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ نہیں ہماری زندگی یہیں تک ہے، اور یہی معدود زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. اور جب وہی ماں کے پیٹ سے جب وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس بچے کو اس ماں کے پیٹ میں اتنے سارے سوالات پیدا ہوتا تھا، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا تھا. مگر اس دنیا میں آنے کے بعد حالات اور جائزہ اور ماحول کے اعتبار سے بچے اپنے اعتبار میں رہتے ہیں. سب سے بہترین انسان وہ بنتا ہے جس کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ دنیا کے اندر جو انسان سب سے عقل مند انسان سمجھتے ہیں، جسے ہم اور آپ، جس کے پاس جائیداد ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اسی کو ہم اور آپ عقل مند سمجھتے ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر ہمارے گھروں کی مثال تو ایسے ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو فلاں کا مثال دے کر سمجھاتے کہ دیکھو فلاں کا لڑکا ایسے کامیاب ہو گئے، دیکھو فلاں کا لڑکا ایسے کامیاب ہو گئے. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان مومنوں کے اندر، انسانوں کے اندر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ ایک انصاری صحابہ آتی اور کہتے ہیں کہ اللہ رسول سب سے اچھے انسان تو معلوم چلا، لیکن سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان سب سے عقل مند انسان ہے جو اپنے موت کی تیاری کرتا ہے، وہ انسان سب سے عقل مند انسان ہے جو اپنے موت سے ڈرتا ہے، وہ انسان سب سے عقل مند انسان ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آخرت کے گھر ویران ہو اور اس دنیا کے گھر ہو. ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے اور اپنے جائیداد سے اس دنیا کے گھر کو تو بنایا، مگر انہوں نے آخرت کے گھر کو ویران کر دیا اور اجڑ کر دیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کے بدولت ہمیں اس دنیا میں عذاب کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہم بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم جو اتنا گناہ کرتے ہیں تو ہمیں سزا کیوں نہیں ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنو. اے انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین عذاب کیوں نہیں دیتا ہے؟ بلکہ تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ عزت والا ہے، تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، تمہیں اس دنیا میں ذلیل سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے. تمہارے ایک راستہ وہ راستہ آخرت کا راستہ ہے، تمہیں وہ موقع دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو. مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جو سزا ہے اس کو پردہ رکھا، اور کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ظاہری ہوتی ہے، جو آپ کے اولاد کی ہوتی ہے، جو آپ کے جائیداد کی ہوتی ہے، اور جو آپ کے آنے والے کچھ ایسے سزا ہوتی ہے جو آپ کے آنکھوں میں سمجھ آتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی انسان ایسا سوال کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہمیں عذاب کیوں نہیں ہوتا ہے، تو اس انصاری سے جا کر پوچھ لینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں جائیداد اکٹھا کرتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو، اپنے محل کو بناتا ہے، اور اس دنیا جو عارضی دنیا یہاں پر اس سے محبت ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا جس کے ڈیکوریشن ہم کرتے ہیں، اور اس سے جب محبت ہونے کے بعد ہمارا جو آخرت ویران ہوتا ہے اسے آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں. اب جب ہم اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کو بنایا اور ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنے اعمال سے اور اللہ رب العالمین کے گناہ اور نافرمانی سے اس دنیا میں آخرت کی زندگی کو ہم نے جب تباہ و برباد کیا،
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے نافرمان اپنے گناہوں کے اعتبار سے آخرت کو ویران کیا، دنیا کو ایجاد کیا، دنیا کو آباد